جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا متبرک بافیض اور بابرکت والا مہینہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوگر ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے صدقے تمام امت مسلمہ کی جھولیوں میں رحمتوں اور برکتوں کی بھیک عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، محرم الحرام اپنی حیثیت سے بہت ہی تاریخی اور بہت ہی جگمگاتی ہوئی، بہت ہی پرسوز اور دلسوز تاریخیوں کا حامل ہے۔ ایک محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ کون عمر؟ جن کا نام عمر ہے، لقب جن کا فاروق اعظم ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو جوانی عطا فرما۔ حضرات محترم، آج تو مرید پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضرت فاروق اعظم کی زندگی پر کہ جن کو اللہ کے پیارے رسول نے اللہ سے خود مانگا کہ اے مولا عمر کو میری جھولی میں ڈال دے، تاکہ اس کے ذریعے سے تو اسلام کو طاقت عطا فرما۔ حضرات محترم، صحن کعبہ کے اندر کفار و مشرکین کا مجمع جمع ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا گفتگو؟ کون ہے ایسا طاقتور انسان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کا قتل کرے گا؟ حضرات محترم، کس کی ہمت تھی کہ اٹھتا؟ کس کی بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ اٹھتا؟ سب نیچی نظریں جمائے ہوئے صحن کعبہ میں بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں آج میں اپنی تلوار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کروں گا۔ حضرات محترم، یہ جملے کہنے تھے، کفار و مشرکین نے پیٹھ تھپ تھپائی اور تھپ تھپانے کے بعد کہا کہ عمر جا، تیرے ہی اندر اتنی طاقت ہے کہ تو یہ کام کر سکتا ہے، رک کر کے ذرا ایک بات اپنے پلے باندھ لے۔ ابو جہل اور حضرت عمر میں فرق یہ ہے، اسلام لانے سے پہلے کبھی زندگی میں حضرت عمر نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کی۔ دشمنی ضرور تھی لیکن کبھی زبان سے گستاخی نہیں کی۔ اور ابو جہل ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا رہا۔ تو یاد رکھے، اللہ دشمن کو ہدایت دے سکتا ہے مگر گستاخ کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت عمر چلے ہاتھ میں تلوار لیے، راستے میں قبیلہ زہرہ کے ایک شخص حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم نے پوچھا، اے عمر، تلوار لہرائے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات محترم، حضرت نعیم نے کہا کہ اگر تم انہیں قتل کر دو گے تو قبیلہ بنی ہاشم اور قبیلہ زہرہ سے کیسے نپٹو گے؟ حضرت عمر نے کہا، اے نعیم، تم بڑی طرفداری کر رہے ہو، کیا تم بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے
اس نئے دین کے اندر داخل ہو گئے ہو؟ کہا ہاں الحمدللہ میں بھی اسلام کے دامن میں آ چکا ہوں۔ حضرت نعیم اور حضرت عمر کا اب آپس میں حضرات محترم ایک لڑائی اور جھگڑے کی کیفیت ہوتی ہے، اور لڑتے لڑتے جب دونوں نے اپنی تلواریں نکال لی تو حضرت نعیم نے کہا اے عمر مجھ سے کیا لڑتے ہو، جا کر کے پہلے اپنے بہن اور اپنی بہنوئی کی خیریت لو کہ وہ بھی اسلام کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عمر نے حضرت نعیم کو تو چھوڑا، اپنی بہن کے گھر کی طرف چلے۔ دروازے پر دستک ہوئی، گھر کے اندر حضرت خباب آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی کہا کھولو دروازہ، حضرت خباب تو کونے میں چھپ گئے۔ آپ کی بہن نے دروازہ کھولا تو پوچھنے لگے یہ کیسی آواز تھی اور تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ آپ کی بہن آگے بڑھی، حضرت فاطمہ بنت خطاب، کہا ہاں ہم نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور اسلام کے دامن میں ہم نے پناہ لے لی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا، چھڑانے کے لیے آپ کے بہنوئی آئے، ان کو بھی مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ جسم سے خون نکلنے لگا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کف ہے تم پر، اتنی مار کے بعد بھی تم اسلام کے دامن سے نہیں نکلتے۔ آپ کی بہن آواز دیتی ہے اے عمر جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میرے جسم کے اندر بھی دوڑ رہا ہے۔ خون کا قطرہ قطرہ تو نکل سکتا ہے مگر اسلام کے دامن سے واپس نہیں آ سکتے۔ حضرت عمر نے جب یہ دل ملی آواز سنی اور جب یہ جذباتی الفاظ سنے تو بہن سے کہا ہے بہن ذرا مجھے بھی تو دکھا دو وہ کون سا کلام ہے جو دلوں پر اثر کرتا ہے، وہ کون سا کلام ہے جو دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے، وہ کون سا کلام ہے جسے سن کر انسان اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے، ذرا مجھے بھی دکھاؤ وہ کلام، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا اے عمر اس طرح تم اس کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا غسل کرو، اس کے بعد اس کلام کو ہاتھ لگاؤ۔ حضرت عمر نے اصرار کیا لیکن آپ کی بہن منع کرتی رہی۔ حضرات محترم اس کے بعد حضرت عمر نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد حضرت خباب اس کلام مجید کو آپ کے سامنے لائے۔ جیسے ہی کلام مجید کھولا سورہ طٰہٰ کی یہ آیت نکلی انی انا اللہ لا الہ الا اللہ انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میری ہی عبادت کی جائے گی اور میری یاد میں نماز قائم کی جائے گی۔ بس اتنا پڑھنا تھا، حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت خباب سے کہا اے خباب ذرا مجھے رسول اکرم کی بارگاہ میں لے کر کے چلو۔ حضرت خباب نے کہا مبارک ہو عمر، کل ہی میں نے آقا کریم کی زبان مبارک سے یہ دعا سنی ہے کہ اے مولا عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں، بلکہ آقا کریم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اب حضرت عمر حضرت خباب کے ساتھ چلتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں۔ اس وقت صفا کے قریب حضرت ارقم کا گھر موجود تھا۔ آقا کریم اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ حضرت ارقم کے گھر میں موجود تھے۔ حضرت ارقم کے گھر میں آقا اپنے غلاموں کے ساتھ موجود ہے۔ حضرات محترم پہرا دیا جا رہا ہے، ایک طرف حضرت حمزہ کھڑے ہیں، ایک طرف دوسرے صحابہ کھڑے ہیں۔ اندر سے جھانک کر کے دیکھا کہ حضرت عمر تلوار لیے ہوئے حضرت ارقم کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا اگرچہ حضرت عمر کی نیت صاف ہے تو انہیں مرحبا ہے، اگر ان کی نیت خراب ہے تو انہیں کی تلوار سے ان کی گردن مار دی جائے گی۔ حضرات محترم دروازہ کھلا، جیسے ہی دروازہ کھلنا تھا حضرت
عمر نے اپنے سر کو آقا کریم کے قدموں میں رکھ دیا. یا رسول اللہ اب دیر نہ کریے بلکہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ, اللہ ایک ہے, آپ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. حضرات محترم بس اب حضرت عمر دامن اسلام میں آ چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تبھی تو بریلی کے قلندر نے جھوم کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا. وہ پیغام کیا تھا؟ اجابت کا صحرا, اجابت کا جوڑا, عنایت کا صحرا. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حضرات محترم اب حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا کریم نے کہا عمر ہم حق پر ہیں, اسلام حق پر ہے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب چھپ کر دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ظاہری طور پر دنیا کے سامنے اسلام کی تبلیغ ہوگی. وہیں سے دو صفیں بنی حضرت ارقم کے گھر سے. ایک صف کو لیڈ کر رہے تھے حضرت حمزہ, ایک صف کو لیڈ کر رہے تھے حضرت عمر, اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے یہ قافلہ صحن حرم کے اندر جب پہنچا ہے تو کفار و مشرکین کے دل دہل جاتے ہیں. حضرت عمر نے اعلان کیا ہے کسی میں اتنا دم جو اب آ کر کے میرا مقابلہ کرے, جس ماں کو اپنا بیٹا گوانا ہے یا جس باپ کو اپنے سر کا سایہ ختم کرنا ہے تو وہ آ کر کے عمر کا مقابلہ کرے. حضرات محترم کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر کا آ کر کے مقابلہ کرتا. یہ کون عمر ہے؟ یہ وہ عمر ہے کہ جس راستے سے نکل جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ کون عمر ہے؟ یہ وہ عمر ہے کہ جب مشورہ کر لیتے ہیں تو ان کے مشورے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی قرآن میں آیتیں نازل کرتا ہے. حضرات محترم یہ کون عمر ہے؟ یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا اگر عمر کی شان اور عظمت 950 سال حضرت جبریل جیسا فرشتہ بیان کرے تو عمر کی شان ختم نہ ہونے پائے. کون عمر؟ جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا. لیکن حضرات محترم جانتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کی سرحدیں حضرات محترم آذربائیجان سے لے کر کے اندلس کی سرحدوں تک ملتی تھی. کوئی عام حکمران نہیں تھا. آج کا تو اگر کوئی ایم پی اور کارپوریٹر بھی ہو تو حضرات محترم وہ کارپوریٹر بننے کے بعد آپے سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن قربان جائیے حضرت عمر کی زندگی پر. حضرات محترم قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں نے اپنے غلاموں کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر کے ذرا عمر کا طرز زندگی معلوم کرو کہ ان کے حکمران زندگی کیسے گزارتے ہیں. تو غلام آئے تھے قیصر و کسریٰ کے مدینہ طیبہ میں. پوچھتے پوچھتے لوگوں سے کہا کہ تمہارے امیر المومنین سے ملنا چاہتے ہیں. لوگوں نے کہا اس وقت یا تو امیر المومنین مسجد نبوی کے اندر ہوں گے یا امور خلافت انجام دے رہے ہوں گے. لوگ تلاشتے تلاشتے مسجد نبوی پہنچے. وہاں بھی حضرت عمر کا پتہ نہ چلا. امور خلافت کی جگہ پر پہنچے, وہاں بھی حضرت عمر کا پتہ نہ چلا. تلاشتے تلاشتے جنت البقیع کے اندر پہنچے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. حضرات محترم طرز زندگی دیکھیے کہ جنت البقیع کے اندر ایک درخت کے سائے میں اینٹ کا سہارا لے کر کے سکون کی نیند سو رہا ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم آج کا کارپوریٹر یا ایم پی یا منسٹر ہو کروڑوں روپے تو بنا لیتا ہے مگر بستر پر اسے چین کی نیند نہیں آتی ہے. نیند کی گولیاں لے کر کے سوتا ہے. اور کیوں نہ سوتا کہ جس کی حکمرانی کے اندر چپے چپے پر عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑے جا چکے تھے. حضرات محترم یہ وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں آقا کریم نے دعائیں کی ہیں. یہ وہ عمر ہے جنہوں نے چپے چپے پر خطے خطے پر حضرات محترم عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بشر نامی ایک منافق تھا. ذرا مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. میری طبیعت ناساز ہے تو آپ بھی اپنی طبیعت کو ناساز مت کریے. آپ تو ذرا جوش اور ولولہ دکھائیے تاکہ لگے کہ ہاں ایک
حضرت عمر کا نام وہ نام ہے کہ کفر کے ایوانوں میں زلزلہ اور انقلاب برپا کر دیتا ہے. حضرات محترم یہ حقیقت ہے, اس کا تجربہ آپ گھر جا کر کے کر لینا. گھر کی چار دیواری کے اندر گھٹ اندھیرے میں حضرت عمر کا نام لے کے دیکھنا, دل اور جسم کے اندر ایک رونگٹے جیسی کیفیت پیدا ہو جائے گی. یہ وہ نام ہے جو کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلے اور انقلاب برپا کرتا ہے. بشر نامی ایک منافق تھا, ایک مسلمان سے اس کا جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہوا تو منافق نے کہا کہ اپنا معاملہ کعب, ایک اور منافق تھا نام کا مسلمان تھا, اس کے پاس جا کے کرائیں گے. اچھا وہ لوگوں کا معاملہ کرتا تھا, پنچ تھا لیکن رشوت خور تھا. رشوت کھا کر کے جو اس کو رشوت دیتا تھا اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا تھا. آج بھی لوگ پنچ بنتے ہیں اور رشوت خور ہوتے ہیں, جس کے پاس سے زیادہ مال مل جائے اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں. انہیں نہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے نہ رسول کا ڈر ہوتا ہے. حضرات محترم آج بھی لوگ پنچے بنتے ہیں, کوئی لاکھ کھاتا ہے, کوئی 2 لاکھ کھاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یتیموں کا مال پنچے نہیں چھوڑتے تو تمہارا اور سوسائٹی کا مال کیا چھوڑیں گے. حضرات محترم اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں ٹوپی لگا کے نام میرا عبداللہ ہے. حضرات محترم یہ ہے مسلمان, اور اگر ان کو ان کے عیب کی نشاندہی کر دو تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم مسلمان نے کہا کہ وہ رشوت خور ہے, اس کے پاس میں اپنا معاملہ نہیں کراؤں گا. بشر نامی جو منافق تھا اس نے کہا ٹھیک ہے چلو اپنا معاملہ سرکار دو جہاں آقائے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کرا لیتے ہیں. دونوں گئے, منافق بھی مومن بھی. آقا کریم کی بارگاہ میں فیصلہ رکھ دیا گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلے کی نوعیت دیکھی تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. حضرات محترم فیصلہ ہو گیا, دونوں باہر نکلے. اب یہ جو بشر نامی منافق تھا نام کا مسلمان, کل بھی منافق تھے آج بھی منافق پائے جاتے ہیں. تمہارے منہ پہ تمہاری, پیچھے والے کے منہ پہ اس کی. اور اتنے منافق ہے, اتنی منافقت بھر چکی ہے کہ لوگ جا جا کر کے تھانوں میں برائیاں کرتے ہیں. انہیں پیسے کمانے کا اور دھندا نہیں ملا تھا, جا کر کے محلوں کی برائیاں کی جاتی ہیں تھانوں کے اندر کہ فلاں محلے کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور برائی کرنے والا اور چغلی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ عبداللہ غلام محمد. پیسے کمانے کا یہی ذریعہ رہ گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. منافق تھا, کہنے لگا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا, چلو یہ فیصلہ ہم حضرت عمر کی بارگاہ میں جا کے کرائیں گے. مومن بیچارہ مومن ہی ہوتا ہے, وہ تپتا ہے کیونکہ مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. وہ 4 تھپڑ کھا لے گا دب جائے گا, اپنی عزت برباد کرا لے گا مگر دب جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے چل. حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے, فیصلہ سنایا گیا. مومن نے کہا حضرت فیصلہ دینے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں پہلے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں. اتنا سننا تھا. آپ نے کہا رکو, باقی کا فیصلہ میں کر دیتا ہوں. آپ اندر گئے. اندر جانے کے بعد آپ نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار لانے کے بعد ایک ہی وار میں اس منافق کی گردن سر تن سے جدا کر دی. حضرات محترم ایک شور برپا ہو گیا مدینے کے اندر کہ عمر نے ایک مومن کا قتل کر دیا. عمر نے ایک مومن کا قتل کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آواز تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. کیا کہ عمر نے ایک کلمہ پڑھنے والے کی گردن کو تن سے جدا کر دیا ہے, مار دیا ہے. حضرات محترم اتنا سننا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے وہی اتری. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ترجمہ سن لیجئے, کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے
اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ اپنا پنچ شیطان کو بنائے، یعنی رسول اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا پنچ شیطان کو بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دے اس کو نہ مانے، تو ایسے لوگ مومن نہیں، منافق ہے، ان کا اسلام اور دین سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوا کرتے تھے، تو پچھلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھیں، تو روزہ رکھنے کے بعد میں ان کے یہاں کیا ہوتا تھا کہ مغرب اور عشاء تک ہم بستری حلال ہوتی تھی، یعنی عورت سے ملنا حلال ہوتا تھا، کب تک؟ مغرب اور عشاء تک، اس کے بعد وہ اپنی عورتوں سے نہیں مل سکتے تھے۔ حضرات محترم، روزوں کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روزہ افطار کرنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی زوجہ محترمہ سے مل لیے۔ آپ کو بڑی ندامت ہوئی، آقا کریم کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا، جا کر کے پیغام دے دو میرے رسول کو کہ افطار کرنے کے بعد تمہارے امتیوں پر تمہاری بیویوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، یہ عمر ہے، عمر کہ جو مشورہ کرتے ہیں اسی مشورے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی وحی الہی کا پیغام اپنے رسول کو بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دریائے نیل کی وہ کہانی جو آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہے، کون نہیں جانتا؟ حضرات محترم، وہ دریائے نیل جو مصر کے اندر بہتا ہے، ہر سال اس کو جاری کرنے کے لیے ایک خوبصورت دوشیزہ کی بلی دی جاتی تھی، تب جا کر کے دریائے نیل جاری ہوا کرتا تھا۔ حضرات محترم، جب اسلامی حکومت مصر کے اندر قائم ہوئی، وہاں کے گورنر ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے خط لکھا، اے عمر، یہاں کے لوگ قحط سالی سے پریشان ہو چکے ہیں، دریائے نیل سوکھ چکا ہے، یہاں کی یہ روایت ہے کہ جب دریائے نیل کو جاری کرنا ہوتا ہے تو ایک دوشیزہ کی بلی دی جاتی ہے، تب جا کر کے دریائے نیل جاری ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو ایک خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے دریائے نیل کی طرف اگرچہ تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور ان صحابی رسول کو کہا جو گورنر تھے کہ یہ میرا خط دریائے نیل کے اندر ڈال دینا۔ جیسے ہی وہ خط دریائے نیل کے اندر تھا، دریائے نیل موجے مارنے لگا، اور آج تک موجے مار رہا ہے، آج تک خوش نہیں ہوا، اور میرا تو یقین اور ایمان ہے کہ قیامت تک کبھی خشک نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، جب دریائے نیل کے اندر خط ڈالا گیا، دریائے نیل چلنے لگا، مسجد نبوی کے قریب یعنی مدینہ شریف میں ایک آگ بھڑکی مدینہ شریف کے قریب، اور وہ آگ مدینہ شریف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے عمر، ایک آگ کا لاوا ہے جو مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے، ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ مدینہ میں داخل ہو گیا تو کہیں مدینہ کو جلا کر کے خاکستر نہ کر دے۔ حضرت عمر نے، حضرات محترم، اپنی وہ قمیض جس کے اندر 72 پیوند لگے ہوئے تھے، کبھی کبھی پھٹے پرانے کپڑے بھی پیبند لگا کر کے پہن لیا کرو کہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرات محترم، آپ تو جب دیکھو تو نئے لباس تبدیل کرتے ہو، صحابہ کا ذکر سنتے ہو تو صحابہ کی سنتوں پر بھی عمل کر لیا کرو۔ 72 پیوند کس کے کرتے میں ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے؟ یہاں تو اگر کوئی کارپوریٹر بن جائے تو ہر دن نئے کپڑے تبدیل کرتا ہے۔ حضرات محترم، پھر ایم پی اور ایم ایل اے کے تو کیا کہنے، وہ تو پھر آپے سے باہر ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح کو ایک ہے تو شام کو الگ ہے، ڈنر میں الگ ہے تو لنچ میں الگ ہے، بریک فاسٹ میں الگ ہے۔ حضرات محترم، ایسے عدل نہیں ہوا کرتے، عدل ایسے ہوتے ہیں کہ عدل کرنے والا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور طرز زندگی یہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر لیٹا ہوا ہے، محل تعمیر نہیں کیے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ لو میری قمیص، اس قمیص کے اندر 72 پیوند ہے، اور کہا کہ جاؤ آگ کے آگے کر دو۔ حضرات محترم، جیسے ہی آگ کے آگے کیا گیا، وہ بڑھتی ہوئی آگ رک گئی۔ آپ کہتے تھے اس زمین سے، اے زمین
اپنا سینہ چیر دے، اپنے سینے کو چیر دے اور گواہی دے کیا تیرے سینے پر عمر نے عدل نہیں کیا ہے؟ حضرات محترم یہ عمر ہے، عمر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، کسی نے پوچھ لیا اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک پل بنوایا تھا، اس پل پر کچھ بکریاں گزر رہی تھیں، ان بکریوں میں سے ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، بس اسی ڈر سے رو رہا ہوں کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ عمر تیرے دور خلافت میں اس پل سے گزرتے ہوئے اس بکری کی ٹانگ ٹوٹی تھی تو کیا جواب دوں گا؟ حضرات محترم یہ ہے طرز زندگی۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر دنیا کے کسی خطے پر کسی دریا کے کنارے کوئی کتا پیاس سے مر جائے تو کہیں اللہ اس کا سوال بھی عمر سے نہ پوچھ لے کہ تیرے دور خلافت کے اندر ایک کتا پیاس سے مر گیا تھا۔ حضرات محترم یہاں تو پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے تو مسلمان کا خیال کیا کریں گے؟ آج دنیا کو عدل و انصاف کی دعوت دینے والوں آؤ عدل و انصاف کی کہانی سنو۔ حضرات محترم یہ عمر ہے، عمر جنہوں نے خطے خطے پر عدل و انصاف کی تاریخ کو رقم کیا ہے۔ لائے ڈھونڈ کے کوئی ایسا انسان، حضرات محترم نہ ایسا انسان کبھی دنیا نے پیدا کیا ہے نہ قیامت تک دنیا پیدا کر پائے گی۔ یہ عمر ہے، عمر ان کی بارگاہ میں آپ کے بیٹے ابو شیمہ کا فیصلہ آیا۔ حضرات محترم آپ کے بیٹے ابو شیمہ ہے، منافقوں نے غلطی سے جھوٹ بول کر کے کہا کہ نبیذ ہے پی لو۔ نبیذ اس وقت جائز تھی لیکن حضرات محترم نبیذ کی شکل میں منافقوں نے شراب بھر دی تھی۔ اب جھوٹ بول کر کے منافقوں نے حضرت عمر کے بیٹے ابو شیمہ کو نبیذ کے چکر میں شراب پلا دی۔ حضرات محترم اب وہ شراب کے قطرے آپ کے جسم میں پہنچ گئے۔ فیصلہ آیا حضرت عمر کی بارگاہ میں، کہا آپ کے بیٹے نے شراب پی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے ابو شیمہ سے پوچھا کیا یہ بات سچ ہے؟ کہا بات تو سچ ہے لیکن منافقوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ نبیذ ہے اسے پی لو، مجھے کیا معلوم تھا کہ نبیذ کی شکل میں انہوں نے شراب ملا دی ہے۔ کہا بیٹے شراب تو تم نے پی لی ہے، شریعت کی حد تم پر لگے گی، 80 یا 100 کوڑے تمہیں مارے جائیں گے۔ حضرات محترم یہ ہے عدل اور انصاف۔ کون کرے گا ایسا عدل و انصاف؟ باپ ہے بیٹے کو کہتا ہے شریعت کی حد تم پر لگے گی ابو شیمہ۔ حضرات محترم آپ کی بیوی پلٹ کر کے آپ کی بارگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتی ہیں میرے شوہر نامدار ان 80 کوڑوں کے عوض ایک ایک حج پیدل کروں گی، ابو شیمہ کو معاف کر دو۔ کہا میں وفا کا ساتھی ہوں، شریعت کی حدود کو قائم کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے قانون کو عمر نہیں توڑ سکتا، اپنی زندگی تو گڑا سکتا ہے مگر رسول کے قانون کو نہیں توڑا جائے گا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک خاتون نے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں چوری کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ حضرات محترم حضرت عمر نے کہا کوڑے مارنے کا انتظام کیا جائے۔ حضرت ابو شیمہ کو کوڑے مارنے کا انتظام کیا گیا۔ آپ کے غلام اسلم افلحی، غلام افلحی ان کا نام تھا، غالباً انہوں نے کوڑے مارنا شروع کیے۔ جب 60 کوڑے مارے تو حضرت ابو شیمہ کی روح قفس السری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو شیمہ کا جنازہ ہے، باپ کھڑا ہے امیر المومنین بیٹے کے جنازے کے سامنے اور کہتا ہے ابو شیمہ جا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہنا کہ عمر نے یا رسول اللہ شریعت کی حدود کو قائم کیا ہے، آپ کی وفا کو سلامت رکھا ہے۔ حضرات محترم جب دفن کر دیا گیا تو 20 کوڑے باقی تھے۔ حضرت عمر نے کہا 20 کوڑے اس کی قبر پر مارو، 80 کوڑوں کو پورا کر دیا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں امیر المومنین مبارک ہو، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ کہا ہے عمر مبارک ہو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا رات ہی خواب میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بیٹے کے قریب
आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं और उसे दो जुब्बे पहनाए हुए हैं और उससे कह रहे हैं कि जाकर के उमर से कह देना, जाकर के उमर से कह देना कि तूने अपने बेटे को पाक करके हमारे पास भेजा है। हज़रात मुहतरम, ऐसे अदल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने वाला है कोई इस खित्ते पर? हज़रात मुहतरम, आपका ये मामूल था कि आप रात में अपने चेहरे पर नकाब डाल करके गश्त किया करते थे ताकि देखें कि कोई गरीब परेशान तो नहीं है, या तो गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया जाता है। कौन फिक्र करता है गरीब की और कौन फिक्र करता है अपने मिलने वालों की? हज़रात मोहतरम, यहाँ फिक्र है तो दोस्तों की, और वो भी दोस्त कौन से? फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ट्विटर के, उनकी फिक्र ज्यादा है, माँ बाप की फिक्र ज्यादा नहीं है। न पड़ोसियों की फिक्र है, न माँ बाप, न बहन भाई की फिक्र है। हकीकत ये है हज़रात मोहतरम, फिर भी कहलाने को वी आर मुस्लिम, हम मुसलमान हैं। हज़रात मोहतरम, आपका ये मामूल था, चेहरे पे नकाब डाले गश्त किया करते थे। मदीने की गलियों के बाहर देखा कि रात का वक्त है, एक आग जल रही है। आप करीब गए, जाकर के देखा कि एक बद्दू ने एक पिंडाल डाला हुआ है, उस पिंडाल के अंदर से कराहने की आवाज आ रही है। आपने पूछा कौन है, कहां से आया है? कहा तुम्हें क्यों बताऊं? कहा बता दे ताकि तेरा मसला भी हल हो जाए। कहा फला इलाके से आया हूं। क्यों आया है? कहा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर से मिलना है। कहा ये पिंडाल के अंदर से कराहने की आवाज क्यों आ रही है? कहा जब घर से चला था तो बीवी उम्मीद से थी, हो सकता है उसको दर्द से हो गया है जिसकी वजह से वो तड़प रही है। इतना सुनना था, हजरत उमर वहां से पलटे, घर में आए, बीवी से कहा ए बीवी, आज तू नेकियां कमाना चाहती है, आखिरत की दौलत इकट्ठा करना चाहती है? कहा हाँ। तो कहा फिर सामान तैयार कर ले, किसी की जरूरत के लिए जाना है। बस इतना कहना था। आपकी बीवी ने जरूरत का सामान तैयार किया, लेकर के चली, उस बुद्धू के पास आए। हजरात मोहतरम, पिंडाल के अंदर आपकी जोजे मोहतरमा गई, उस औरत को दर्द से हो रहा था। इधर हजरत उमर पूछ रहे थे तू किससे मिलने आया है? चेहरे पे नकाब है। अभी वो गरीब इंसान बद्दू नहीं पहचान पा रहा कि बातें करने वाला कौन है। हजरात मोहतरम, उधर उसके विलादत होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बेटा अता करता है। अंदर से हजरत उमर की बीवी ने आवाज दी, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, इस औरत को अल्लाह ने बेटा अता किया है। इतना सुनना था, बद्दू घबरा गया, कहने लगा आप अमीरुल मोमिनीन हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा, आप उमर हैं? कहा हाँ मैं ही उमर हूं। क्या वही उमर हो जो रातों को गश्त देता है लोगों का ख्याल करने के लिए? कहा वही उमर हो। कहा ए उमर, मैं तो नहीं जानता था, मैंने आपसे इतना बड़ा काम ले लिया। कहा घबरा मत, ये मदीना वही है जहां गरीबों का ख्याल किया जाता है। हज़रात मोहतरम, अदलो इंसाफ के तकाज़े यूं पूरे होते हैं। आज दुनिया चीखती रहे कि हम अदल कर रहे हैं, यूएनए की सूरत में हज़रात मोहतरम पूरी दुनिया को जुल्म और सितम की भट्टी में ये घोंपने वाले, ये अदलो इंसाफ क्या करेंगे? अदलो इंसाफ अगर कायम करना है तो हजरत उमर की सीरत पढ़ो, हजरत उमर का किरदार पढ़ो, इस्लाम के दामन में आओ, तभी अदल इंसाफ को कायम कर सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस मुहर्रमुल हराम के महीने के सदके आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन खतीअतिन व ज़नबतुहु व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।